میں ہوں رابعہ لبا اور آج ہمیں مبارکباد دینی ہے جہلم بک کارنر کو ان کی گولڈن جوبلی پہ۔ جہلم بک کارنر کی بہت اچھی بہت خوبصورت تقریب ابھی جہلم میں منعقد ہوئی۔ بہت سارے پرومیننٹ نام وہاں موجود تھے، بہت ہستیاں موجود تھیں۔ گگن بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور بہت معذرت کہ میں نہیں آ سکی۔ ایک جہلم بک کارنر کے حوالے سے جو پہلا امیج میرے ذہن میں بنا وہ یہ تھا کہ ان دنوں کوک اسٹوڈیو بھی عروج پہ تھا، جہلم بک کارنرز کی کتابیں بھی آ رہی تھیں، تو بہت مقبولیت، دونوں اپنی اپنی جگہ مقبول تھے۔ اور میں ابرار الحق کا انٹرویو سن رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کی اپنے بھتیجے کے بارے میں کہ وہ کہتا ہے کہ جو کوک اسٹوڈیو ہے وہ گیت کو جن بنا دیتا ہے، اسی طرح جہلم بک کارنر کے حوالے سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ کتاب کو ہر اعتبار سے جن بنا دیتا ہے، جمالیات کے اعتبار سے، پڑھنے کے حوالے سے، لوگوں تک پہنچانے کے اعتبار سے۔ پھر ایک دفعہ بات کسی کتاب میلے میں گگن بھائی سے ہوئی کہ ہمارے ہاں ایک اور جملہ بہت زبان زد عام ہے کہ کتاب فروخت نہیں ہوتی، تو انہوں نے بہت، جہاں تک مجھے یاد ہے، انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا کہ کتاب فروخت کیسے کی جاتی ہے ہمیں شاید یہ علم نہیں ہے۔ تو یہ جو جدیدیت کے معنی ہیں اس کو نکال کے انہوں نے ایک ماڈرن طریقہ دیا۔ انہوں نے بتایا جیسے انٹرنیشنل لیول پہ کتاب فروخت ہوتی ہے، انہوں نے ویسے اس کتاب کو فروخت کیا اور کتاب فروخت ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ رائٹر سے ملنا، اس کے دستخط، اس کے آٹوگراف کے ساتھ کتاب لینا ایک رومانس رہا ہے، آج بھی ہے۔ پوری دنیا نے اس کو نیا طریقہ کار دیا جو جہلم بک کارنر نے اپنایا، جو بہت مقبول ہوا۔ آپ رائٹر کو مدعو کرتے ہیں، آپ اناؤنس کرتے ہیں، اس دن ان کے فینس، بہت سے اسٹوڈنٹس رائٹر کے ساتھ، اس طرح ایک عمل شروع ہوتا ہے کتاب کا اور تخلیق کار کا اور اس کے فینس کا اور نئی آنے والی نسل کا۔ جہلم بک کارنر نے اس کو پرموٹ کیا ہے، اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ اپنی جگہ یہ سب باتیں جہلم بک کارنر کو، گگن بھائی کو، امر بھائی کو، ان کے والد کو، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، دل کی گہرائیوں سے گولڈن جوبلی، بہت بہت مبارک۔